الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین۔ ہم آج کی فہم قرآن کلاس میں سورہ صافات کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے جو قیامت کے برپا کیے جانے کے بارے میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، وَإِزَامًا اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے، قُلْ نعم ان سے کہو ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پھر بے شک وہ تو ایک ہی جھڑکی ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ پھر وہ یکا یک اچانک دیکھ رہے ہوں گے، یعنی یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا اور تب یہ کہیں گے کہ یا ویلنا، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری کم بختی، ھذا یوم الدین یہ تو جزا کا دن ہے۔ تب کہا جائے گا ھذا یوم الفصل کہ یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ترجمہ دیکھیے، اور کہتے ہیں بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اس کی تفصیلی مطالعے کی طرف آئیں۔ پہلی دو آیات جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں بن کے رہ جائیں تو پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھا جائیں گے جنہیں فوت ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں اور ان کی ہڈیاں تک بھی مٹی میں مل چکی۔ قل نعم ان سے کہو ہاں، ایسا ہوگا، یعنی تم اور تمہارے باپ دادا مٹی اور ہڈیاں ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کفار مکہ کے اس اعتراض اور انکار کو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا جواب بھی کئی طرح سے دیا گیا ہے۔ اس مقام پر بھی یہی مذکور ہے۔ غور کیجئے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، پھر وہ زندہ ہو کر بھی مٹی یا زمین سے جدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تمام ضروریات مٹی یا زمین ہی سے وابستہ ہوتی ہیں، اور مر کر بھی وہ اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ تو جب گل سڑ کر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے گا تو زمین اس کے تحلیل شدہ اجزاء کو نکال کر باہر نہیں پھینک دیتی، بلکہ اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے، اور پھر انہی اجزاء کو اللہ تعالیٰ پھر سے اکٹھا کر کے اپنی پہلی حالت میں لے آئے گا۔ روح کی جہاں تک بات ہے تو وہ پہلے بھی اللہ کے پاس تھی، اس نے ہی پہلی بار جسم میں ڈالی تھی، پھر اس نے ہی مرتے وقت قبض کر لی تھی، تو روح تو اللہ کے قبضے میں ہے، یہی روح اس کے جسم میں ڈال کر اسے پھر سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اور زمین میں پڑا ہوا بیج پڑا ہی رہتا ہے، اور جب اس کے اگنے کا موقع آتا ہے اسی وقت اگتا ہے، اس سے پہلے نہیں اگتا، اور بیج کبھی مکس نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ آپ مختلف قسم کے بیج ایک زمین میں ڈالیں تو ہر بیج سے اس کی اپنی نوع ہی نکلے گی، کچھ اور نہیں نکلے گا۔ اسی طرح جب تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کا وقت یا موسم آئے گا، اسی وقت تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی جی کر زمین سے نکل آؤ گے، اور دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے آباء و اجداد اور تم سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، عاجز ہو، یعنی تم اس حال میں اٹھائے جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بے بس اور عاجز ہوگے۔ تمہاری مرضی پہلے کہاں چلی تھی جو اب چلے گی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، جس دور میں چاہا، جس علاقے، جس قوم میں چاہا، جس گھرانے میں چاہا، جس شکل و صورت، جس جنس میں چاہا پیدا کر دیا، ہم اس کو روک نہیں سکے۔ اسی طرح زندگی کے مختلف مراحل ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے انسان ادھیڑ عمر اور بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ ان میں سے کہیں بھی ہمارا بس نہیں چلتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے تو بچہ ہی رہنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، مجھے تو جوان ہی رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ سب اللہ کی مرضی ہی چلتی ہے، ہم کہیں بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ اسی طرح جب ہمیں موت آتی ہے
تو اس وقت بھی ہم بے بس ہوتے ہیں، اور جب اگلی زندگی میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی ایسے ہی بے بس ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ کا یہی مطلب ہے کہ تم تو اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو۔ پہلے تمہاری مرضی کہاں چلی جو اب چلے گی؟ تمہاری پیدائش میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری موت میں تمہاری اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ جب اللہ نے چاہا اس کے ایک اشارے پر تم وجود میں آ گئے، جب وہ چاہتا ہے اس کے ایک اشارے پر تم مر جاتے ہو، اور پھر جس وقت وہ چاہے گا اس کا ایک اشارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور دوسرے معنی داخرون کے ہیں ذلیل اور حقیر ہونے کے، یعنی نہ صرف تم سب کو اٹھا لیا جائے گا بلکہ اس وقت تمہیں اپنے اس کفر اور انکار کے باعث ذلت اور خواری کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور ایسی ہی بات سورہ نمل میں فرمائی گئی ہے، وَكُلٌّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ، کہ وہ سب کے سب اس کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے عاجز ہو کر کان دبائے حاضر ہو جائیں گے۔ تو کہاں گئی وہ کر و فر، وہ شان و شوکت، وہ اقتدار، وہ جاہ و حشمت؟ سورہ حاقہ میں ایک شخص کی مثال دی گئی ہے کہ جو دنیا میں بڑے اقتدار والا تھا، کہ وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ کاش وہ موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، خاتمہ کرنے والی ہوتی۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک انی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے سامنے عاجز ہو کر حاضر ہونا پڑے گا۔ اگلی بات فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ بات جب پوری ہونے کا وقت آئے گا تو دنیا کو دوبارہ برپا کر دینا کوئی لمبا چوڑا کام نہ ہوگا، بس ایک ہی جھڑکی سوئے ہوئوں کو جگا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ جھڑکی کا لفظ یہاں جو ہے بہت معنی خیز ہے، اس سے کچھ ایسا نقشہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ اول تا آخر جتنے انسان پیدا ہوئے اور مرے تھے وہ گویا سوئے پڑے ہوں گے، اور یکا یک کو ڈانٹ کر کہے گا اٹھ جاؤ، اور بس آن کی آن میں وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ یہ قیامت والے دن کافروں کا اپنے تئیں ملامت کرنا اور پچھتانا اور افسوس اور حسرت کرنا بیان ہو رہا ہے کہ وہ نادم ہو کر قیامت کے دن کہیں گے کہ ہائے ہائے یہی تو روز جزا ہے۔ تب کہا جائے گا ھذا یوم الفصل، یہ وہی فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ بات ان سے اہل ایمان کہیں اس وقت، ہو سکتا ہے یہ فرشتے کہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے دلوں میں اپنے ہی آپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ دنیا میں تو ساری عمر تم یہ سمجھتے رہے کہ کوئی فیصلے کا دن نہیں آنا ہے، اب آ گئی تمہاری شامت، جس دن کو جھٹلاتے تھے وہی سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔